آج ہم جس دھوکے میں جی رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 ہمیں اسی بارے میں متوجہ کرتی ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں، لیکن بات کا آغاز تاریخ انسانی کے ایک انتہائی خوفناک نفسیاتی واقعے سے کرتے ہیں۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا۔ فرعون غرق ہو چکا تھا۔ لاجک یہی کہتی ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اسے ہلا تک نہ سکے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے۔ پیچھے ایک شخص تھا سامری۔ اس شخص نے قوم کے دماغ کو سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ دکھاوے اور آواز سے متاثر ہونے والے ہیں، بالکل ویسے جیسے آج ہم ہیں۔ اس نے زیورات کو پگھلا کر سونے کا ایک بچڑا بنایا جس میں سے ہوا گزرتی اور آواز آتی۔ سامری نے اسی چمکنے والے اور آواز دینے والے مجسمے پر ایک بیانیہ بنایا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ اور حیرت کی بات دیکھیں کہ وہ قوم جس نے خدا کے معجزے دیکھے تھے، وہ قوم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو چمکتا ہوا دیکھا تھا، جس نے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا، وہ فوراً سے پہلے اس بچڑے کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ قرآن نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 185 سے لے کے 188 تک بیان کیا ہے۔ آج ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن جس واقعے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس سامری کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے کہ جب وہ فتنہ گر قیامت کے دن اپنے فالورز کے منہ پر تھپڑ مارے گا۔ آج ہم کن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ سیاست دان، ٹرینڈ سیٹرز، ماڈرن فلاسفر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ طاقتور ہے تو ہمیں بچا لے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہے تو بچا لے گا، یہ فیمس ہے تو بچا لے گا، لیکن قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ سارے فالورز چیخیں گے۔ کمزور لوگ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلے تھے، تم نے سسٹم بنایا تھا، تم نے کلچر بنایا تھا، ہم نے تو بس اسے اپنایا، آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ جواب کیا ملے گا؟ وہ بڑے لیڈر کہیں گے بھائی ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں، ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ یہی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 بتاتی ہے۔ جب سارے انسانی سہارے ٹوٹ جائیں گے تو سب کی نظریں جائیں گی اس لگتے ہوئے ممبر پر جو جہنم کے شعلوں کے درمیان رکھا جائے گا۔ شیطان اس ممبر پر کھڑا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو انسان کے شعور کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ یہ فیوچر کا لمحہ ہے، یہ مستقبل کا منظر نامہ ہے، لیکن آج ہمیں بتاتا ہے کہ خود کو سنبھالو ورنہ تم شیطان کے جکڑ میں آ جاؤ گے اور کل کو تمہیں یہ منظر دیکھنا پڑے گا۔ اگر تم اس منظر سے بچنا چاہتے ہو تو سنو کہ وہاں کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کہے گا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی۔ شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے تو وعدے کی خلاف ورزی کی۔ یعنی وہ کہے گا کہ میں نے تو صرف دھوکہ بیچا تھا تمہیں، تم نے خود خرید لیا تھا۔ پھر وہ ایک ایسا جملہ بولے گا جہاں وہ تمہارے سارے بہانوں کو اڑا کر رکھ دے گا، کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور یا زبردستی تو نہیں تھی۔ غور کرو کہ شیطان یہاں آزاد مرضی کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی رشوت نہیں دلوائی تھی، میں نے تمہاری آنکھیں زبردستی فحاشی پر نہیں جمائی تھی، میں نے تمہیں زبردستی نہیں کہا تھا کہ اس عورت کو دیکھو، میں نے تمہیں زبردستی نہیں کہا تھا کہ اس مرد کے ساتھ رشتہ رکھو، میں نے تمہیں زبردستی نہیں کہا تھا کہ زنا کرو، میں نے تو بس خیال ڈالا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا اور تم نے بھاگ کر میری بات مان لی۔ یعنی قصور مارکیٹنگ کرنے والے کا نہیں، قصور دکھانے والے کا نہیں، دیکھنے والے کا ہے، قصور بیچنے والے کا نہیں، قصور خریدنے والے کا ہے۔ اور پھر آخر میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بلیم گیم کھیلتا ہے، کہتا ہے تمہارا قصور ہے، اس کا قصور ہے، میں تو مجبور تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ شیطان تمہارے اس بلیم گیم کو بھی ختم کر کے رکھ دے گا، کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ وہ جملہ ہے جو انسان کی انا کو شاید توڑ کے رکھ دے گا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شیطان بہت طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم نے بس اپنا ڈیفنس سسٹم تباہ کر لیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ساتھی یعنی جن ہے اور ایک ساتھی یعنی فرشتہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ اب وہ شیطان بھی مجھے صرف نیکی کا مشورہ دیتا ہے، دفاع ممکن ہے، اگر مزاحمت ممکن ہی نہ ہوتی تو اللہ حساب نہ لیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنے اندر شیطان کو اتنا فیڈ کر لیا ہوا
ہوا ہے، اتنا پال لیا ہے کہ وہ ہم پر حاوی ہو گیا ہے۔ آپ کے اندر وہ طاقت کمزور پڑ گئی ہے جو نیکی کی دعوت دیتی تھی، کیونکہ آپ کے پاس علمی اور روحانی دفاع نہیں رہا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ معاشرہ برا ہے، فتنہ بہت ہے، میں کیا کروں؟ صحابہ کرام کا لیول کیا تھا؟ وہ شیطان کو نہیں خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی قول ہے کہ اپنا احتساب خود کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا احتساب کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑی گہری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ وہ پہاڑ اس پر کہیں گر نہ جائے، جبکہ بدکار اور منافق اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہو جسے وہ اسے آرام سے اڑا دے گا۔ فرق صرف زاویے کا ہے، فرق صرف دیکھنے کا ہے۔ شیطان آپ کو آپ کا گناہ مکھی بنا کر دکھاتا ہے، اور جب آپ اس گناہ میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ ذرا غور کرو مستقبل کا منظر نامہ، وہ آپ سے کہتا ہے کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ بات تو بہت سادہ ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا ممکنہ مستقبل ہے۔ شیطان آج بھی آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ وہ صرف انفلوئنس کر رہا ہے، وہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے شکست دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ جو میرے حقیقی بندے ہیں اے شیطان، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اگر شیطان کا زور آپ پر چل رہا ہے تو چیک کریں کہ کہیں آپ نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنی خواہشات کی غلامی تو شروع نہیں کر دی۔ فیصلہ آج کرنا ہے، کیا آپ انتظار کریں گے اس دن کا جب شیطان بھی آپ کو بے وقوف کہہ کر اپنی جان چھڑا لے گا؟ آپ اپنے آپ کو محفوظ کرو، آپ اپنے آپ پر غور کرو اس سے پہلے کہ شیطان بھی تمہیں ملامت کرنے لگے۔